بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑی ایک امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی. عمران خان صاحب کی جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ان کو ایشو کیا گیا تھا، اس کے سلسلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ. اینڈ آئی تھاٹ کر اس پر ایک اپنا لیگل کامنٹ دینا بڑا ضروری ہے. عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی تھی پبلک جلسے میں، جس میں انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو، اس کے ساتھ ڈی آئی جی اسلام آباد کو، اور ساتھ ساتھ وہ میجسٹریٹ صاحبہ جن کا نام زیبا ہے اور شی از پوسٹڈ ان اسلام آباد، جنہوں نے ریمانڈ جو ہے پروسیڈنگز کنڈکٹ کی تھی شہباز گل صاحب کی سیڈیشن کے کیس میں، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کچھ الفاظ اس طرح کے بولے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے اور ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. اس کے اوپر جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہ اس وقت ایکٹنگ چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس کا نوٹس لے کر ایک لارجر بینچ بنایا. ان دا مین ٹائم وہ تعطیلات پر چلے گئے اپنی، اینڈ دس بینچ واز ناؤ بینگ ہیڈڈ بائی جسٹس اطہر منیلہ. آج اس کی فرسٹ ہیئرنگ ہوئی اور اس فرسٹ ہیئرنگ میں عمران خان صاحب کو ان پرسن بلایا گیا تھا. ساتھ ساتھ جانے سے پہلے انہوں نے اپنا ایک پریلیمنری جواب جمع کروا دیا تھا، اور اس جواب میں جو ان کا متن تھا مین، یا اس کا سارا ایک لب لباب آپ کہہ لیں، وہ یہی تھا کہ ہمارا اس کیس کا جو انڈرسٹینڈنگ تھی یا جو میجسٹریٹ صاحبہ کے بارے میں بات کی گئی تھی، پہلی تو بات یہ کہ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ شی از اے جوڈیشل آفیسر، اینڈ سیکنڈلی میری بات کا مقصد یہ نہیں تھا جس طرح اس کو عدالت مجاز جو ہے وہ لے رہی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ الفاظ اتنے گریو یا غلط ہیں تو ان الفاظ کو وڈرا بھی کیا جا سکتا ہے. آج کی ہیئرنگ میں ڈفرینٹ چیزیں سامنے آئیں. 5 ججز تھے، ڈفرینٹ ججز کا ویو سامنے آیا. سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک جو تھا وہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کا ویو تھا، جنہوں نے کہا کہ یہ کیس آج ہی ختم ہو سکتا تھا اگر آپ کا جو جواب ہے وہ مناسب ہوتا. میننگ دیر بائی، جو کہ بات سمجھ آ رہی تھی ٹو اے کامن مائنڈ، کہ اگر آپ کے جواب میں انکنڈیشنل اپالوجی اور ان اپالوجی ہوتی تو اس پروسیڈنگس کو آج ہی ختم کیا جا سکتا تھا. جسٹس اطہر منیلہ صاحب نے بھی اس پر اپنی بڑی تفصیلی بات کی، کیونکہ مجھے آج سے 2-3 دن پہلے موقع ملا جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہونے کا. عمران خان صاحب کا جو پیمرا کا نوٹیفیکیشن تھا، لائیو نوٹیفیکیشن ان کی اسپیچ کا جو تھا، اس کو سسپینڈ کروایا، اور جسٹس اطہر منیلہ صاحب نے کیا. ہی واز ویری گریشیس کہ انہوں نے یہ آرڈر کو سسپینڈ کیا. اس دن بھی ان کا ویو یہ تھا اور آج بھی ان کا ویو یہ تھا کہ آپ کسی طرح بھی اتنے بڑے لیڈر سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، اور کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. انہوں نے فورسڈ ڈس اپیرنسز کی بات کی، اور ٹارچر کے اوپر انہوں نے بڑا ایک خصوصی اپنا ایمفسس لے کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے اس ملک میں ٹارچر ہوتے ہیں، اور ٹارچر کو اور اس چیز کو آپس میں کنفیوز نہ کیا جائے. اسی کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آج جب کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوئیں تو انہوں نے ونس اگین انوائنس کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے اس سے بہتر ہو سکتی ہے. اب اس تمام ہیئرنگ کی اگر لیگیلٹیز دیکھیں تو میں اس کا آغاز کروں گا اس بینچ کے ایک فاضل ممبر جناب جسٹس بابر ستار صاحب کی آرٹیکل انہوں نے لکھا تھا اسکینڈلائزنگ دا کورٹ، غالباً 2017-18 میں لکھا تھا ایک لیڈنگ نیوز پیپر کے لیے. اس میں انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیے کہ جس کا میں اردو ترجمہ کروں گا کہ اٹ از ہائی ٹائم، ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ عدالت کو چاہیے کہ اب ان پاورز جو ہے نا، دے شوڈ ڈو اوے ود دیز پاورز، یا یہ پاورز جو ہیں یہ کنٹیمپٹ کی ختم کر دیں. کنٹیمپٹ کی پاور ہوتی ہے ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے، اس کے پاس آرٹیکل 204 ہے، پھر اس کے بعد کنٹیمپٹ آف کورٹس آرڈیننس ہے 2003 کا، اس کے تحت وہ کرتے ہیں، اور اس میں عدالت کی ڈیفینیشن بھی ہائی کورٹ اینڈ ابو ہے. اور وہ میٹر ہوتا ہے بٹوین دا کنٹیمنر جس نے یہ الفاظ بولے ہوں اور عدالت. سو اگر عدالت اور اس کے بیچ کا میٹر ہوتا ہے، اس کے اندر اگر وہ شو کاز نوٹس دیا جائے اور اس کے بعد پروسیڈ کیا جائے تو پھر ایک پورا ٹرائل ہوتا ہے، اور ٹرائل کے بعد سزا ہوتی ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے نہال ہاشمی صاحب کا، طلال چودھری صاحب کا، اینڈ ساتھ ساتھ دانیال عزیز صاحب کا جو کیس تھا، اس میں سپریم کورٹ نے اس کو کنکلوڈ کیا اور ان کو سزا دی. یہاں پر بھی ایک شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی ویو یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا تھا وہ شاید اتنی گریو نہیں تھی کہ جتنی گریو مثالیں ہمارے پاس پہلے موجود ہیں، جس میں طلال صاحب کی، دانیال صاحب کی، اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں نہال ہاشمی صاحب کی، وہ ڈائریکٹلی تھریٹننگ دا کورٹ تھا، اور جو الفاظ وہاں پر استعمال کیے گئے تھے وہ بڑے سنگین تھے کہ ہم تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے، ہم تمہارے بچوں کے لیے یہ کر دیں گے. عمران خان صاحب آن دی ادر ہینڈ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ آئی وڈ سے ڈیبیٹیبل ہے، بارڈر لائن پر تھے. اس میں لہجہ ضرور سخت تھا، لیکن قانون لہجے کو نہیں، قانون الفاظ کے اوپر ایمفسس دیتا ہے، اور ان الفاظ کو اگر اس طرح دیکھا جائے. بٹ ونس اگین چونکہ میٹر پینڈنگ ہے بفور اے کورٹ آف لا، ایک ہائی کورٹ کے سامنے یہ چیز پینڈنگ ہے، تو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ ان اے وے کہ اس کی آؤٹ کم پریجوڈس ہو. میں ایک چیز پر ضرور بات کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو سینئر عدالتیں ہیں، جو سپیریئر جوڈیشری ہے، اس نے یہ چیز ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے کہ
پاور آف کنٹیمپٹ کو ایکسرسائز کر کے وڈرا کرنا اتنا کو مناسب عمل نہیں ہوتا. میرا ویو یہ ہے کہ آپ اس پاور کو ایکسرسائز ہی نہ کریں, اسپیرنگلی ایکسرسائز جو کہتے ہیں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ایکسرسائز کریں. جس طرح کہ بابر ستار صاحب نے اپنے آرٹیکل میں کہا کہ اگر آپ نے اس کو ایکسرسائز کرنا ہے تو سول اور کرمنل کے کانٹیکسٹ میں کریں, کہ کوئی آرڈر پاس کیا آپ نے وہ کمپلائی وتھ نہیں ہو رہا, یا کوئی سول کنٹیمپٹ ہے وہ نہیں ہو رہا. لیکن عدالت کی اپنی تذلیل جو ہے اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو اس لیول تک جس حد تک برداشت ہو سکے کرے, اور تنقید جب تک کہ بیجا اور واہیات اور فضول تنقید نہ ہو اس کو آئی تھنک شوڈ ناٹ بی اے سبجیکٹ میٹر آف کنٹیمپٹ پروسیڈنگس. یہاں پر بھی آج جو باتیں ہوئیں عدالت میں ان سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ کورٹ واز ویری ویری رسپیکٹفل ٹورڈز عمران خان, جو کہ ونس اگین بہت اچھی بات ہے. اینڈ آئی ایکسپیکٹڈ دا سیم فرام عطر منیلا صاحب, بیکاز عطر منیلا صاحب ہمارے اس وقت, میں تو ان کو لیونگ لیجنڈ اس لیے کہتا ہوں کہ ہی از اے ٹرو کسٹوڈین آف دا فنڈامنٹل رائٹس. صحیح طرح سیف گارڈ کرتے ہیں ہر آدمی کو, ریگارڈلیس آف وہ کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے, کس مکتبہ فکر سے ہے, کون سا اس کا ریلیجن ہے, اس کے باوجود وہ اگر ریلیف بنتی ہو تو دیتے ہیں. دس از ون تھنگ اباؤٹ ہم. یہاں پر دونوں پارٹیز کو دے شوڈ ٹرائی اینڈ ایکسرسائز ریسٹرینٹ, اینڈ آئی تھنک اس ایشو کو ونس فار آل سیٹل یہاں پر کر دینا ضروری ہے. اور عمران خان صاحب بھی آف کورس اپنے 7 دنوں میں ریوائز کریں گے اپنی اسٹریٹجی کو, لیکن عدالت جو ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ کنٹیمپٹ کی پاور کو اتنا آگے نہ لے کے جایا جائے کہ یہ بالکل ایک آرڈنری پاور بن جائے. یہ ایک بڑی اسپیئرنگ پاور استعمال ہونی چاہیے. اور میں بار بار اس کا ریفرنس جو ہے وہ فاضل جج جو اس بینچ میں بیٹھے بابر ستار صاحب, ان کے آرٹیکل سے اپنی اسٹرینتھ ڈرا کروں گا, جو کہ آئی بلیو ایک بہت خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے, جو جج ہوتا ہے, اس کو پھر بڑا بن کے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. آف کورس دیر از اے بارڈر لائن, ایک تھریش ہولڈ ہے جس کو آپ کراس نہ کریں, اور وہ تھریش ہولڈ بھی آف کورس عدالت نے ہی ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ تھریش ہولڈ کیا ہے. یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ان پروسیڈنگز میں وہ تھریش ہولڈ شاید میری اپنی ذاتی نظر میں جو سابقہ نظیریں عدالت کی نظائر دیکھی ہیں ان کے مطابق وہ تھریش ہولڈ اٹین نہیں ہوتا ہوا نظر آتا. اور ان پروسیڈنگز کو جب جیسے بھی چاہے ان کو جلد از جلد ختم کرنا چاہیے, بیکاز کنٹیمپٹ الائیو رکھنے سے آئی بلیو ٹیمپرز ہائی ہوتے ہیں. دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف ایک ڈفرنٹ پرسیپشن رکھتی ہیں. اور اس وقت جو ہائی کورٹ کا بینچ ہے, آئی بلیو دس از پرابلی ون آف دا بیسٹ بینچز دیٹ کین بی فارم ان پاکستان. اس میں کیانی صاحب ہیں, گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں, بابر ستار صاحب ہیں, پھر ہمارے جہانگیری صاحب ہیں, دین آف کورس دا چیف جسٹس ہمسیلف عطر منیلا صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا دل دکھانے کی ضرورت ہے, اور سملرلی یہی بڑا دل عمران خان صاحب کو بھی دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ چیزیں آگے بڑھ سکیں. کنٹیمپٹ جو ہے اگر آپ اس کو ایکسرسائز کریں اور آگے لے کے جائیں, اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. تاحیات پابندیاں, لوگوں کو سزائیں دینا, ان کو پولیٹیکل سسٹم سے باہر کرنا, آئی تھنک اس کا ایونچولی نقصان ہوتا ہے. All of this needs to be reconsidered, especially the power of contempt. And I believe Islamabad High Court کے پاس ایک ideal situation ہے to pass a judgment on the contempt of court, اور اس کو ڈسکس کریں کہ یہ کن سچویشنز میں ڈسکس ہونی چاہیے. آج بھی ہمیں موقع ملا ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے, تو ہمارے سے موازنہ کرایا جا رہا تھا ڈفرینٹ لوگوں کی باتوں کا. It should not be how different people talk about judges. ایک اسٹینڈرڈ بینچ مارک ہونا چاہیے کہ جب یہ اٹین ہو جائے, یہ کراس ہو جائے, تو کنٹیمپٹ جو ہے دیٹ بیکمز ان پلیس. آئی تھنک دس از نیڈ آف دا ڈے, اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ یہ بینچ جو ہے ان سے میں بالکل استدعا بھی کروں گا کہ یہ ضرور اس کے اندر طے کریں, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاورز جو ہیں ونس فار آل ایک اچھے مناسب طریقے سے, جو آئین کی بندش ہے, آرٹیکل 204 کہتا ہے, اس کے علاوہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کہتا ہے, اس کے مطابق طے ہو جائیں تاکہ یہ ونس فار آل سیٹل ہو جائے. اور پاکستان کی سابقہ ہسٹری میں ایسے ججز بھی رہے ہیں جنہوں نے اس پاورز کو مس یوز بھی کیا ہوا ہے. ہمارے سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اس پاور کو بہت ایکسیسولی یوز کرتے تھے, اور ایٹ ٹائمز بہت غلط بھی یوز کرتے تھے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیڈ آف دا ڈے کہ اس پاور کو اس طرح استعمال کیا جائے جو کہ اس کا ٹرو میننگ اینڈ ایسنس ہے, اینڈ دیٹ از ٹو پروٹیکٹ the judicial decorum, that is to protect the integrity of the judiciary. اور کوئی اگر جسٹس کو, if there is any obstruction in the justice, if there is anybody who's trying to threaten the judiciary یا کسی طرح independence of judiciary کو ہٹ کر رہا ہے, I think یہ وہ instances ہیں جہاں پر اس کو ضرور کیا جائے. لیکن واقعات کو جو کہ اتنے گریو نہ ہوں, کنٹیمپٹ لینے کے بعد بن جائیں یا بننے کا چانس رکھتے ہوں, آئی تھنک ان واقعات کو نگلیکٹ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اتنی ہائپ ملے ہی نہ. دس واز مائی 2 cents آن دس سبجیکٹ سنس اٹ واز اے ٹاپک آف دا ڈسکشن, سو آئی تھاٹ میں بھی اپنی اس میں ایک ان پٹ ضرور